الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل سورہ ختم کی ہے اور آج میں اس کے آخری کے حصے کے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پہلا سوال، متقین جنت میں کس طرح لے جائیں گے، اس کا منظر کون سی آیت میں پیش کیا گیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کا لیکچر آپ نے پڑھا نہیں ہے دوبارہ۔ جلدی بتائیں، زرتاج صاحبہ جلدی بتائیں۔ سر جی 72 میں ذکر ہوا ہے کیا کہ بات کر رہے ہیں آپ؟ 73 میں ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ جی جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے آپ سے تھے وہ گروہ تو کے میں گروہ ایکسپیکٹ جنت نہیں میں۔ کرتا کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے۔ جی سر جی آیت 73 میں بتایا گیا ہے کہ متقین کس طرح، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیا منظر ہے! میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ منظر کہ ہم حصہ ہوں؟ بتائیں چاہیں گے سر جی، انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے۔ جی، جی چاہیں گے، بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کرے، ایسے لوگوں آمین۔ دعائیں کریں اللہ سے، کوشش کریں، جو اس کے میں مطالبات ہیں پورے کریں۔ انشاءاللہ کہ نگہبان ایسے فرشتے ہوں گے جو سلام ہم پہ پیش کریں گے، اور وہ کیا منظر ہوگا ہم اللہ اکبر! جنت اور اس کی نعمتیں اور وہاں استقبال ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اور ہمیشہ رہیں گے، اور کیا وہ زمین ہوگی جنت کی اللہ اکبر، قابل اللہ کرے۔ اکبر۔ اچھا، اب اگلی سوال سنیں، غور سے سب لوگ سنیں، آپ میں سے ہر ایک کو جواب دینا چاہیے۔ سوال ہے، جنت میں لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، اس کی وضاحت کریں۔ سر جی یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر رسولوں نے قرآن میں ہمیں بار بار بتایا تھا کہ آپ یہ پورے کرو گے احکام تو انشاءاللہ جنت کے آپ وارث ہوں گے۔ یہ آپ جنرل بات کر رہی ہیں، میں آپ سے اسپیسیفکلی خاص طور پر پوچھ رہا ہوں کہ جو کل زمین کا پڑھا وارث۔ اس کی کون سی آیت ہے؟ سر جی 74۔ 74، بالکل آپ نے ٹھیک جی کہا، شکریہ۔ 74۔ اچھا، تو یہ اس کی ذرا وضاحت تو کر دو کہ جنت میں کیسے وارث بنائے گا بندہ اللہ تعالیٰ؟ سر جی وہاں پہ جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ آپ جہاں تم چاہو اپنی جگہ بنا سکتے ہو۔ بالکل، کل آپ نے نہ سمجھا ہے اور نہ آپ جواب دے رہے ہیں، نہ زمین کا دوبارہ وارث پڑھا۔ بننا۔ سر مستقل الاٹمنٹ ہوگی، پرماننٹ الاٹمنٹ کر دی جائے گی۔ جی، وہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے زمین کا پرماننٹ۔ غلط وارث۔ بات، غلط سوال میرا یہ ہے کہ وارث کیسے بنیں گے؟ آپ الٹے سیدھے جواب دے رہے ہیں۔ سر جی وہ اپنے عمل کی وجہ سے بہترین اجر عمل کرنے بالکل والے۔ غلط، بالکل غلط سوال اور جواب اور۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی وجہ سے بس بنے گے بس وارث۔ بس بس بس، آپ آیت کو پڑھ ہی نہیں رہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جنت کی زمین کے اللہ وارث کیسے اور کیوں بنائیں گے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور زمین کا نہیں وارث سر جی، فنعم الاجر العاملین۔ آپ ایک بات کو نہیں سمجھ سکتے، دنیا میں ہم کسی چیز کے وارث نہیں ہیں۔ جو مریں گے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، پیچھے وارثوں کو جائے گی، اور پتہ نہیں قیامت تک وہ کس کس کے پاس جائے گی، اور وہ بھی آخر مر جائے گا، اور یہ ساری زمین کا وارث اللہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئیے دنیا میں کہ
کہ نہیں؟ जी सर जी آخرت میں اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا. وہاں آپ کو پورا مالک کی حقوق دیے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. لہذا اس میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا وہ اس کا وارث بنا دے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. پتہ نہیں آپ اتنے اچھے طالب علم میں درس سنتے ہیں اور پھر بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ذرا غور سے بیٹھا کریں اور سوال کیا کریں. اچھا، یہ کوئی سوال پہ، اس پہ کوئی سوال ہو جلدی بتائیں. آخری سوال. اچھا، یہ جب آخر فیصلہ ہوگا تو یہ صدائیں جو بلند ہوں گی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ صدا ہر کائنات کی ہر چیز آواز دے گی اس کا. تو کیا یہ کیوں ہر چیز اس بات کا کہے گی کہ اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین؟ کیوں؟ کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے. صدقنا وعدہ، اپنے وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ نے، جو نیک اعمال کا اچھا اجر دیا. آپ بات کریں ڈھنگ سے. وعدہ کیا اللہ نے. بھائی وہاں ظالم بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے، اور سب اللہ الحمدللہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ کل میں نے بتایا آپ کو کہ اس لیے کہ وہاں عدل کے سارے تقاضے پورے ہوں گے ایک ایک کر کے، اور جب اس لیے جنت میں جانے والے مطمئن ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا اللہ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. اور جہنم میں جانے والے بھی اس بات کو ایگری کر لیں گے اپنے فیصلے کے بعد، رب کے فیصلے کے بعد، کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ کی بات آئی تھی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. जी सर जी जज़ाकल्लाह. آئندہ ذرا غور سے پڑھا کریں، اسی لیے میں نے یہ رکھا ہے تاکہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں صحیح معنوں میں. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں ذرا. میرا پلان یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ایمانیات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ ہم نے ایمان ہمارا موروثی ہے. موروثی کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ورثے میں ملا ہے گھر والدین دادا نانی نانا سے پڑنانا سے، اور ہمارا ایمان قرآن و سنت والا ایمان ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ सर जी जी सर जी شعوری ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان قبول ہوگا نا، وہ بالکل وہ ایمان جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا. اور کسی نے ابھی ایک لفظ کہا شعوری، یہ بڑی اہم بات ہے. ایک ایمان ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے باپ دادا سے، اور ایک ایمان ہے قرآن و سنت والا جو شعور، عقل اور ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کر کے جب ہم اس کو لیتے ہیں. اب آپ سوال ابھی کر لیا کریں تاکہ کل آپ کو خفت نہ اٹھانی پڑے جب میں سوال کروں آپ جواب نہ دے سکیں. الرٹ بیٹھیں، گھر میں اس کو دوبارہ پڑھیں تاکہ اگلے دن سوالوں کے لیے تیار ہوں. یہ ہوگا آپ کا روٹین تاکہ آپ قرآن سے پوری طرح جڑ جائیں. اچھا، اب صبح صبح میں نے آپ کو ایک بھیجا ہے ہینڈ آؤٹ، ایک پیج کا، ہر انسان کے لیے انتہائی اہم سوالات. مل گیا ہے سب کو؟ جی जी सर جی ہاں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ سوالات انتہائی اہم ہم نے لکھے ہیں یہ، اور ہر انسان کے لیے. کیوں ہر انسان کے لیے کیوں اہم سوالات ہیں؟ کیونکہ جلدی ہر بتائیں. انسان مسئول ہے، ہر انسان کیا ہے؟ جواب دے ہے سر. اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. اصل میں یہ جواب بہت ادھورا ہے. سارے سوال پڑھیں نا پہلے، کہ جب تک وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانے گا، اس کے احکامات کو نہیں پہچانے گا، اس کی حیثیت کو نہیں پہچانے گا،
تو وہ کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ نہیں. تو پہلا سوال یہ تو دیکھیں نا، پہلے سوالات خالق کے بارے میں ہیں. کتنے اہم سوالات ہیں ہر انسان کے لیے، کافر مسلم جو بھی ہے، کہ یہ سوالات اس کے اپنے سوالات ہیں، یہ کسی گھڑے ہوئے نہیں ہیں، بالکل صحیح سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ان سوالوں کو لفٹ نہیں کراتا، لیکن یہ سوال ہر آدمی کے سوچنے سمجھنے کے ہیں. پھر دیکھیں دوسری سائڈ، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے ہم جنس انسانوں کا اس سے کیا تعلق. یہ والدین، یہ رشتہ دار، یہ قریبی رشتہ دار، یہ دور کے رشتہ دار، یہ محلے والے، یہ پڑوسی، یہ ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو، کیونکہ اسی سے معاشرتی زندگی بنتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. جی اچھا. سر. جی سر. پھر جس کائنات میں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ گلیاں، یہ سب. تو یہ جو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہے، انسان کا کائنات سے کیا تعلق ہو. اور آخری بات جو بالکل نیچے ہے سب سے، انسان خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، خالق ہے یا مخلوق، مختار ہے یا مجبور، مسئول ہے یا غیر مسئول، مقصد حیات کیا ہے، انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا. یہ سوال ہر انسان کے سوچنے کے، اور سوچتا ہے انسان لیکن جھٹک اس لیے دیتا ہے، کہتے ہیں چھوڑ یہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن یہ کتنے اہم سوال ہیں. اس پیج پر، ایک پیج پر مجھے بتائیں کوئی بات ایسی ہے جو غیر اہم ہو، بتائیں مجھے. نہیں ہر سر سوال جی، بڑا اہم اہم ہے. ہے سارے. نوید سلیمی صاحب، یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، بالکل. اور ہر آدمی کو ان سوالوں کا جواب لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اگر لینا وہ نہیں چاہیے. لے گا، بڑے غور سے سنیں، اگر نہیں لے گا تو وہ اپنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ جو نائب ہے اس کو پورا نہیں کر سکے گا. جب نہیں کر سکے گا وہ فیل ہوگا، اور دنیا میں بھی ناکام، اس لیے کہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکا جس سے دنیا کے بھیجا گیا تھا، اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہوگا دائمی. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. جی سر. اچھا. الحمدللہ. اب ایک اور بڑا اہم سوال، ان سوالوں سے بھی اہم سوال، آخر ان سوالوں پہ ٹھیک ٹھیک جواب جو بالکل 100% ٹھیک ہوں کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. قرآن اور سنت سنت سے سے. ملیں گے سر. لکھیں، آپ لکھیں، سوائے قرآن و سنت کے کوئی ادارہ دنیا کا، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کوئی ادارہ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دے سکتا. اس کا صحیح جواب صرف اور صرف اس مالک حقیقی جو علم کا بھی سرچشمہ، عقل کا بھی سرچشمہ، دانش کا بھی سرچشمہ، انسانوں کا سب سے بڑا رب، اس نے جو جواب دیا ہے، اور وہ جواب دیا ہے اس نے قرآن میں، اپنی کتاب میں، اور اپنے رسولوں کے ذریعے. یہ بات اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو پہلے یہ باتیں، یہ سوال کہ کتنے اہم ہیں، ان کا جواب صرف قرآن و سنت میں ہے. اچھا، اصل میں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کوئی سوال آپ پہلے کر رہے ہیں تاکہ میں پھر آپ سے سوال کروں. اب یہ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ان ایمان سوالوں کو تلاش کون کرے گا؟ ان کے صحیح جواب کون حاصل کرے گا؟ جو غور و فکر کرے گا، جو سمجھنا چاہے گا، کوشش کرے گا. سر جس کو اپنی یہ آخرت کی یہ فکر یہ ہوگی. بڑے جنرل جواب ہیں، بڑا اسپیسیفک جواب مجھے چاہیے. سر جس جو کو اپنی اب آخرت کی فکر ہوگی. سنیں، آخرت کی فکر بعد کی بات ہے، سنیں بڑے غور سے، اپنے ذہنوں کو بالکل سیٹ کریں. اس کا جواب ہر مومن کو
بچہ یہ ہوگا کیونکہ وہ ایمان لائے گا تو پھر اس کو طلب پڑے گی، پہلا ایمان ہے۔ تو یہ سوال انتہائی اہم ہے مومن کے لیے۔ کیوں؟ مومن وہ شخص ایمان لائے گا، ایمان لا کر ان کے جواب اس کو تلاش کرنے ہیں۔ تو یہ اہم سوال ہے سب کے لیے، لیکن مومن کے لیے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب کہاں سے ملے گا؟ وہ پہلے ایمان لائے گا، ایمان ہوگا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم۔ اب وہ ایمان لے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا صحیح جواب سوائے قرآن، جو سارے اللہ تعالیٰ کے نصیحتیں، احکامات، دنیا کے سابقہ معاملات، کس طرح اللہ نے ڈیل کیا ان لوگوں سے جو ظالم تھے، جنہوں نے منکر تھے، دنیا میں کیا عذاب آئے ان پر، کس طرح لوگوں اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو مومن جو ہے اس کو بالکل ایمان بتائے گا کہ تیرے لیے صحیح طریقہ یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن تمہیں بتائے گا۔ اور نمبر 2، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ طرز زندگی جو ہے وہ اس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ دیکھیں میں نے ایک بالکل نئے پہلو سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ یہ مومن کتنا، ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان۔ آمنہ صاحبہ بند کریں اپنے مائک بند کرو۔ جی اب آپ نے نوٹ فرمایا کہ اصل میں یہ سوال ایک مومن کے لیے بڑے اہم ہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان لے آیا اللہ، رسول اور آخرت پر۔ اب اس کے ایمان کا سب سے بڑا جو ایمان بڑھتا ہے، جس میں اس کا ایمان، اس ایمان لایا نا، اب اس ایمان میں استحکام، اس ایمان کو بالکل ثابت قدمی کے ساتھ آگے لے کے چلے، تو اس ایمان میں اضافہ جب تک نہیں ہوگا، جب وہ ایمان لا کر تقوی کی روش پہ نہیں چلے گا، جب تک وہ اپنا تزکیہ نہیں کرے گا، جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے یہ کام جو اللہ نے، میں ایمان لایا ہوں، اس ایمان کے لیے مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اسی لیے لکھیں آپ کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے، مومنوں کے سامنے تلاوت آیات کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کو ان سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اور جب یہ سوال جوں جوں جواب ملتا جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سمجھیں بات کو، قرآن سے سمجھیں۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر جی۔ جی سر۔ اچھا، اب تو گویا پتہ یہ چلا کہ ایمان ہی وہ نعمت ہے کہ جس نے ایمان لایا، آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں کہ وہ ایمان لائے، ان کو حقائق کا پتہ چل گیا، اور وہ جو اپنے آپ کو جو تکبر اور دانش کا بڑا سمجھتے تھے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کتنے وہ گمراہی میں رہے، کس طرح ان کی ہولناک موتیں دنیا میں ہوئیں، آخرت میں کیا ان کا ہولناک اور خوفناک انجام ہوگا۔ کیوں؟ وہ ایمان نہیں لے۔ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کو سمجھیں کہ ایمان موروثی ایمان نہیں جو ہمیں ورثے میں ملا، وہ ایمان جو قرآن و سنت میں جس کا مطالبہ کیا گیا۔ بڑی اہم بات ہے، میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے اہم بات ہے ایک مومن کے لیے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، یہ جو
ایمان حقیقی کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ سچا پکا ایمان قرآن کی نظر میں نے بتا چکا ہوں آپ کو، یہ آپ اپنے موروثی ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، قرآن و سنت والا ایمان مجھے بتائیں کہ وہ سچا پکا ایمان کس آیت میں ذکر ہے قرآن کی؟ اب لکھیں آپ، وہ ہے سورہ حجرات کی آیت 15، حقیقی اور پکا سچا ایمان۔ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ غور سے سنیں، سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ، ایمان لائے اللہ پر نمبر 1، ورسول ہی نمبر 2، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ تو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ اچھا، یہ شک کس کے بارے میں بلا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے قرآن میں، قرآن قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن اور سنت کے بارے میں کسی شک میں، وہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ برحق ہے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ کی اذن سے فرمایا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ اب یہ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد جب ایمان لے آئے، نمبر وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں سے جہاد کیا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مال قربانیاں دیں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک ہم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہاں سچے سے مراد کیا ہے؟ حق کی تصدیق کرنے والے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے اپنے والے۔ ایمان میں سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ اوپر ایمان کا ذکر ہے۔ جب ایمان سچا پکا ہے تو اب 3 پہلے بتایا، اللہ رسول پر ایمان، پھر نمبر 2 شک نہیں کیا ذرا برابر بھی، اللہ نے حق فرمایا ہے، پھر مال اور جان سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ سچے مومن ہیں۔ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں مومن ہوں تو میرے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ یہ سب آپ کا ایمان سنا سنایا ایمان ہے، بزرگوں والا ایمان ہے۔ قرآن اور سنت کا ایمان ہوتا تو یہ آیت آپ مجھے فوراً سناتے۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر، سورت انفال کی آیت نمبر 3 بھی تو ایمان کے اوپر پوری اترتی ہے۔ آپ ذرا رکیں نا، آپ یہی جلدی کرتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو حقیقی ایمان کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اور وہ ہے سورہ حجرات۔ اب میں آتا ہوں اس کی طرف جو آپ فرما رہی ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، وہ ہے ایمان میں اضافے کی بات۔ اب بڑے غور سے سنیے، خدا کے لیے ان آیات کو بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھیں، اگر ٹھیک نہیں سمجھیں گی تو اپنا نقصان کریں گی۔ اب سورہ انفال میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے ایمان میں اضافے کی بات۔ پکا سچا ایمان اس کا ہے جو قرآن و سنت پر ذرا برابر شک نہ کرے، ان کو برحق سمجھے، اور اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دے اللہ کے راستے میں۔ یہ ہے حقیقی مومن۔ اور اب آئیے سورہ انفال میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان قرآن و سنت والا بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو اس کو کھولیں نا ذرا
کہ اللہ کا ذکر سے دل کیوں ڈر جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ جیسے جنت کی ہمیں جب بتایا جاتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو ایسے جب دوزخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ہمارے آپ دل ڈر جنت کا جاتے ہیں۔ ذکر پہلے کر رہی ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ٹو دی پوائنٹ رہیں، کہ دل دہل جاتے ہیں، آپ اس کی بات کریں۔ سر جی، جب اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہوتے اس لیے ہیں۔ صرف عذاب کے ذکر سے نہیں، اس لیے کہ وہاں اب بھی آپ نے پڑھا ہے سورہ زمر میں کہ جب انسان جنت اور دوزخ کا فیصلہ ایسے عدل پہ ہوگا کہ ساری کائنات پکار اٹھے گی الحمدللہ کہ اللہ نے برحق فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ ڈر کہ وہاں برحق فیصلہ ہونا ہے اور میرے کسی نے کام نہیں آنا سوائے ایمان اور عمل صالح۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، آگے حضوری بات نہ کیا کریں، بالکل ٹو دی پوائنٹ، کہ اللہ دل اس لیے دہل جاتے ہیں کہ میرا وہ موقع جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا سوائے میرے ایمان اور عمل صالح کے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا، لے لو جو کچھ دنیا میں لینا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ ہے وہ بات جس سے دل دہل جاتے ہیں۔ اب اگلی آیت بڑے غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب مجھے آپ مثال سے بتائیں، کوئی آیت پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت، وہ میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اب مجھے پہلے آپ تو بتائیں کہ کیسے، تاکہ اس آیت کو جب پڑھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ اچھا، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، ایمان بڑھنے سے یہاں مقصد مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب جی، جب کلیت علیہم کا تلاوت اس کی کرتے ہیں سمجھ کر، اور پھر آپ اس سے کے سوال جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ آپ بالکل الٹے جواب دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیت کوئی بھی آیت پڑھیں، کس طرح آیت ہمارا ایمان بڑھاتی ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ سر اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور مزید اللہ کی خشیت دل میں اتر آتی ہے، تو پھر کیا اور ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ بندہ تعالیٰ کی اطاعت کامتا کے ہے۔ لیے تیاری زیادہ وہ ایک بندے کو بولنے دیں آپ۔ ہاں جی اور بتائیں، پھر جب اللہ کی عظمت بڑھ جائے، اب میں آپ کو بڑے انالیٹیکلی بتاتا ہوں، بڑا تجزیے سے۔ یا تو نصیحتیں ہیں قرآن میں، نمبر 1 آیات جو نصیحت کے بارے میں ہیں، نمبر 2 آیات احکام ہیں، نمبر 3 سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات ہیں۔ یہی 3 بڑی آیات ہیں نا۔ اب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب اس کی عظمتوں کا ذکر آتا ہے، اس کے اسماء الحسنہ کا، تو ہمارے اندر دل میں ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب نہیں بتایا آپ نے، وہ یہ ہے کہ میں ایمان ایسا پکا سچا ہوتا جاتا ہے کہ میں نیکی کی رغبت بڑھتی جاتی ہے اور برائی سے اجتناب کا مجھے اندر پکا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان بڑھنا، کہ نیکی کے لیے سبقت اور برائی کے لیے مکمل اجتناب۔ جس قدر یہ زیادہ ہوگا آپ اتنے ہی گناہوں سے بچیں گے۔ آج اگر آپ دیکھیں اور آپ مجھے یہ بتائیں، سوال میرا ہے کہ آج امت جو ہے وہ کیوں گناہوں کی طرف مائل ہے اور نیکیوں سے بالکل فارغ ہے؟ کیوں؟ ایک وجہ صرف سر اللہ ایمان کی کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کمزور ہے۔ ایک بات جواب کہ ایمان کمزور ہوگا تو انسان آخرت کو بھولے گا، اللہ کو بھولے گا اور دنیا میں منمانیاں کرے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کہا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، پکا سچا ایمان لے آؤ، پھر یہ چیزیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ اس بات کو؟ آپ کا ایمان ابھی تک موروثی ہے،
قرآن والا ایمان ہونا چاہیے مومن کا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ساری مثالیں۔ فرض کیجئے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پر عذاب آیا جنہیں مولد کے بعد بھی باز نہ آئیں، تو مجھے پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ کام نہ کروں جو ان قوموں نے کیا جن پر عذاب آیا۔ یہ میرا ایمان بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان انبیاء کو اور ان کے فالوورز کو بچایا، تو میرا ایمان یہ سب پڑھ کے بڑھتا ہے، اس لیے کہ میں پھر ہر نیکی میں سبقت کرتا ہوں۔ احکامات، مجھے بالکل پتہ ہے کہ احکامات پر عمل کروں گا تو اللہ کا فرمانبردار بن جاؤں گا۔ یہی چیز میرا ایمان بڑھاتی ہے۔ میری فکر بالکل مجھے مجبور کرتی ہے کہ نیکیاں کروں، اور جب میں اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوتا ہوں، جب میں اس کا نافرمان برداری کرتا ہوں، تو یہ چیز مجھے بتاتی ہے کہ برائی کرنے سے بچو۔ نصیحتیں آتی ہیں تو نصیحتیں پر عمل کر کے مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ ملتا ہے، اور اگر میں اس نصیحت پر اللہ کی عمل نہ کروں جو سب سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، تو پھر میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی مسز سر۔ آصف، آپ سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر الحمدللہ۔ جی سر۔ سر، یہ ہے جی وہ سر، جزاک اللہ۔ یہ ہے وہ ایمان جو قرآن و سنت والا ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے۔ اچھا، اب آگے جلدی سے دیکھیں کہ اسی میں بات فرمایا آگے، کون ہے وہ لوگ جو ایمان جن کا بڑھتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نمبر ایک، پہلی صفت کہ وہ اللہ کے نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، نماز کیسے میرا ایمان بڑھاتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، نماز میں اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اور اللہ سے پھر ذکر اذکار۔ بات مجھے اسپیسیفک ایمان، قرآن سے ایمان کی جو قرآنی صورتیں پڑھتے ہیں اس سے بتائیں، ادھر ادھر کی بات مت کریں۔ آپ مان اللہ سے تماشے کہتے ہیں بڑھائیاں سے روکتی ہے۔ ایاک نعبد، جب آپ اللہ ہی کی صرف عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کے اندر استقامت اور آپ کے ایمان کے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دیتے ہیں۔ جب اس اللہ پر اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری وہ صفات ہیں جو میں نے اگر سمجھ کے پڑھی ہیں تو میرا اللہ پر ایمان اور یقین پکا سچا ہو جائے گا۔ روز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اللہ نے یہ 5 وقت کی نماز میرے اندر ساری روح پھونک دیتی ہے کہ میں 5 وقت نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کا فرمان بردار اور تابعدار، جس طرح نماز میں ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر، جی جزاک سر۔ اللہ سر۔ آپ اگر سنیں اس دیکھیں، یہ ایمان کی قرآنی اور سنت کی تشریح ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کے بعد فوراً کہا کہ ان کو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ وہ اس مال کو اپنا مال موروثی نہیں سمجھتے، وہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب یہ بڑی انسان کی کمزوری ہے کہ بڑا کنجوس ہوتا ہے، مال مل جاتا ہے تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے پہلے بات سمجھو، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس میں سے غرباء کا، مسکینوں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ تم نے خوشی سے کیا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے، اس کے احکامات پر یقین ہے، اس لیے یہ کرنا ہے۔ تو تمہارے لیے اللہ بہت آسان کر دے گا حقوق اللہ پورا کرنا، حقوق العباد کو پورا کرنا، بہترین اخلاق سے آراستہ ہونا۔ اگر یہ 2 چیزیں، نماز، اقامت نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن۔ اور آگے اللہ فوراً بتاتا ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات اللہ کے ہاں ہوں گے، وہ مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہوگی، وہ رزق کریم، اور جنت کا بہترین باعزت رزق ان کے لیے۔ ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر، یہاں سورہ انفال کی 2 تا 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو ایمان جو ہے، آپ کو آج پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اور حدیث مبارکہ میں، حدیث بعد میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ قرآن کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے، کیا ہمارا وہ ایمان ہے یا نہیں۔ اب ایک بات بڑے غور سے سمجھیں اور لکھیں کہ اگر ایمان قرآن و سنت والا نہ ہو نا، تو پھر انسان خلافت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لکھیں یہ بات، اگر قرآن و سنت والا ایمان نہ ہو تو وہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا اپنی نیابت کا، جو اللہ نے اس کو نائب بنایا ہے۔ سوال کریں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو۔ تو آپ نے دیکھا، میں آپ کے سامنے اس وقت تک کوئی 35 منٹ ہو گئے ہیں کہ ایمان حقیقی کیا ہے اور کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو سوال کریں۔ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی سر جی۔ الحمدللہ صاحب، جزاک اللہ۔ ہاں، لیکن ایمان کو قرآن و سنت سے سمجھیں، ہم وہ موروثی ایمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن دیکھیں کتنی، میں نے 2 آیتیں صرف آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ حجرات کی 15 اور سورہ انفال کی 2 تا 4، اور آپ کو پورا ایمان کا، پورا حقیقی سچا ایمان کب بڑھتا ہے۔ اچھا، ایمان کم کب ہوتا ہے یہ بتائیں، انسان میں ایمان کی کمی کب واقع ہوتی ہے، جلدی بتائیں۔ جب انسان جب دنیا قرآن و میں سنت سے دور ہوتا ہے۔ جی، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ مادہ پرستی اور درست اب 6 آدمی بولیں گے تو مجھے کخ پتہ نہیں چلے گا، ایک آدمی بولے۔ سر جب اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور اس وقت ہوتا ہے جب آپ بازاروں میں پھرتے ہیں، جب آپ بیٹھ کے غیبتیں کرتے اور سنتے ہیں، جب آپ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جو غیر اسلامی ہوتی ہیں، مخلوط محفلوں میں ہوتے ہیں۔ آپ مثالیں دیں تاکہ میں اور آج کے حالات سے سمجھیں بات کو۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہی آج امت کا حال ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کتنا اہم چیز ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ پکا سچا ایمان ہے، جیسے میں نے آپ کے پاس سامنے سورہ حجرات اور سورہ انفال یہ لکھ لیں، یاد کر لیں، اگر اس نے اپنے ایمان کو قرآن و سنت والا شعوری ایمان بنا لیا ہے تو وہ سارے وہ کام کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اچھا، اب ایک بات اور اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور لکھ بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیابت کے لیے کے فرائض سر انجام دینے کے لیے انسان کو وہ سارے ذرائع وسائل سب کچھ دے دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر اس کو پیدا کیا۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں اور ذرا فوراً سوچ سمجھ کر جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی ایسی چیز دی ہے جو باقی مخلوق کو نہیں دی؟
عقل اور فہم کیا سر. ہے عقل و فہم، غور و تدبر، جی عقل و فہم اور غور و تدبر. ہاں، غور و فکر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر رکھی ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے سوائے جنوں کے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے دونوں کا حساب ہوگا قیامت کے دن، یاد رکھے۔ آج آپ کو سمجھ آئی کہ ایمان کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی سر جی۔ اچھا، اب اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایمان اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے، تو پھر تو آپ کو ایمان کے کتنے جز ہیں بتائیں اور لکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، لکھیں۔ ایمان کا پہلا جز توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت ہے، چوتھا انبیاء ہے، پانچواں آسمانی کتابیں ہیں، اور ایک چھٹا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ رشتے تقدیر سر. پر ایمان۔ جی تقدیر پر ایمان. ہاں، اور تقدیر ہے کیا؟ آپ مشکل چیزوں میں نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو تقدیر کا بالکل ایک سمپل معنی بتاؤں گا جو ساری چیزوں کو سمجھا دے گا۔ جی جی سر جی، یہ ذرا ریپیٹ کرے دوبارہ۔ توحید، رسالت، آخرت، آسمانی کتابیں اور اللہ کے بندو، آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں، میں اللہ پر ابھی ایمان ایک توحید، منٹ۔ غور سے سنیں، اللہ پر ایمان توحید، رسالت پر ایمان رسالت، آخرت پر ایمان، تین، چوتھا اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو بھیجے اللہ نے ان پر ایمان کہ وہ برحق ہیں، اور اللہ کی جو آسمانی کتابیں ہیں نمبر 5 وہ بھی برحق ہیں۔ یہ ان پر ایمان، یہ ہے ایمانیات کے 5 جز۔ چھٹا جز جو ہے وہ ہے تقدیر۔ اب تقدیر جو ہے، آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی، یہ جو سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں نا، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، پہلی بات تخلیق کی، فسوی، پھر اس کی نوک پلک درست کی، وقدر، تیسری بات اس کی تقدیر لکھ دی کہ اس نے دنیا میں کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کیا کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو تقدیر اصل میں لکھ لیں تاکہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا پیش کی علم ہے، ایڈوانس نالج ہے، جو اللہ کو پتہ ہے کہ، اور اسی کی بنیاد پر اس نے لکھ دیا ہے، جو اس سب چیز کی جو اس نے پیدا فرمائی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیل۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا اللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہو ایمان کے بارے میں؟ اچھا، ایک بات آپ دعوے سے لکھ سکتے ہیں، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی کلیم کرتا ہو دنیا میں سوائے مومن کے کہ اس کا سارے سوالوں کا جواب جو پہلے آپ کو پیج میں نے پڑھا ہے، وہ سارے کے سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب صرف قرآن اور سنت دے سکتے ہیں، کوئی اور دنیا کی کتاب، کوئی نالج، کیمسٹری، فزکس، میڈیکل، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات لکھ لیں کہ ان سوالوں کا صحیح جواب صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ آج ہم نے، اب آپ کو ایک حدیث کے بغیر ایمان کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، جبرائیل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا، قال، جبرائیل امین نے کہا، فاخبرنی عن الایمان،
مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اچھا، یہ سوال کیوں کیا جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پہلے سے یہ مجھے بتائیں۔ سر جی تعلیم کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ ہاں، صحابہ کرام کو اس کا علم ہو جائے اور وہ سوال تاکہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے۔ کرام کو اور ہمیں آج معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا فرمایا ایمان کے بارے میں۔ اب سنیں جواب۔ اللہ اکبر۔ نبی یہ صادق فرماتے ہیں، قال، ایمان یہ کہ تو زبان سے اقرار کرے، ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لایا، نمبر ایک، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور اس کے آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو۔ تو جبرائیل نے کہا، قال، جبرائیل نے کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ یہ ہے صحیح ڈیفینیشن ایمان کی۔ اگر آپ نے یہ آج نہیں سمجھا تو سوال کریں کسی پوائنٹ پر جو میں نے آپ سے گزارش کی ہیں، تاکہ میں اور آپ کلیئر ہو جائیں کہ ایمان قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور یہی ایمان قبول ہوگا۔ سنا سنایا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ شاباش، جلدی بتائیں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک سوال، دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان ہے سر۔ ایمان حقیقی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایمان آج آپ کے ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں، حالانکہ وہ ایمان سنا سنایا ایمان ہے۔ ایمان حقیقی قرآن و سنت والا ایمان، ڈاکٹر صاحبہ آپ جواب دیتے ہوئے کیوں مومل جواب دیتی ہیں؟ جی سر، یہی مطلب تھا۔ اچھا، ایک اور سوال لکھیں، سوال بھی لکھیں، جواب بھی لکھیں، تاکہ آپ کو، انسان کو سمع و طاعت، سننا اور عمل کرنا کیا چیز سکھاتی ہے؟ انسان کو سمع اور طاعت کیا چیز سکھاتی ہے؟ ایمان، ایمان لکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ لکھیں، سوال لکھیں، جواب بھی لکھیں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ انسان ایمان لے آئیں اس کتاب پر، اس اللہ پر جس کا بھیجا ہوا نبی ہے، اس رسول پر، وہ جو بتا رہا ہے آخرت اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں ایمان کو پکا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتب کیوں نازل کی ہیں بھلا؟ صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ ایمان کے لیے۔ انسان جنت کا کب مستحق ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ ایمان پکا سچا ہو۔ عمل صالح ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرے گا۔ ایمان، سچا پکا ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرے گا تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ انسان کو جہنم سے نجات کب ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح۔ پھر لکھیں، سچا پکا ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنے والے مومن کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میرا ایمان بھی وہی تھا جو میں نے سمجھا۔ جب قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا سمجھا، تو مجھے ہوش اڑ گئے کہ میرا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔
اب جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا اور آپ کو بالکل سمجھا رہا ہوں اسی طرح کہ قرآن کون سے ایمان کا تقاضا کر رہا ہے کہ میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کا میں نے قرآن کی ایک آیت صرف ابھی بتائی ہے، وہ ہے سورہ حجرات کی 15، اور سورہ انفال کی جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، وہ بتاتی ہیں کہ تیرے ایمان میں اضافہ کب ہوگا، تیرا پچھلا سچا ایمان کب ہوگا اور اس میں اضافہ کب۔ سر جی ایک اور آیت بھی ہے، مجھے اب آیت کا پتہ نہیں ہے کون سی آیت ہے وہ آیتیں شبانہ بہت ساری ہیں، خدا کے لیے پہلے آیتوں کو سمجھیں، آیتوں کو پڑھ کے اور ان کا معنی نہ سمجھنا ہمیں آج بھی ہم موروثی ایمان پر قائم ہے۔ سر جی وہ جس میں 2 دفعہ ایمان کا ذکر آتا ہے، اب یا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو جو سب سے اعلیٰ آیت ہے وہ قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے، وہ ہے پہلے دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان میں نبی بھیج، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اور 4 یُزَكِّيهِمْ۔ تو کا ایک تزکیہ ہوگا حضرت ابراہیم کے دعا کے مطابق، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، اور اس کے بعد تیسری کیا چیز ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، ویزکیہم، تو یہ 3 چیزیں کرے گا تو اس کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ لیکن رب العالمین نے اس کی ترتیب الٹ کر دی، کیا جب قبول فرمایا بقرہ کی 151 میں، لکھیں یہ صورتیں، آیتیں لکھیں تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ دعا ہے بقرہ کی 129 میں، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت اس کا اعلان ہوا ہے اسی دعا کا، اور وہ ہے بقرہ کی 151، 151۔ اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر یہ رسول بھیجے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، میری اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اس وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد آیت پڑھنے کے بعد ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ اس کے بعد میں آیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کیسے ہوتا ہے، جلدی بتائیں۔ سر جب قرآن پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کی خرابیاں دور ہوتی ہیں، اس کا ڈاکٹر صاحبہ تذکرہ۔ یہ آپ ادھوری بات مت کریں، وہاں میں نے کئی سال اس کو پڑھا سمجھا کہ یہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ جب قبول کر رہا ہے تو اس کی یہ چینج کر دی کہ تلاوت سے کیا آیات کے بعد تزکیہ رکھ دیا، اور پھر تعلیم کتاب اور حکمت۔ تو تعلیم کتاب سے ہاں، تلاوت آیات سے تزکیہ فوراً اس کے بعد ہوتا ہے، باقی سارے کام بعد کے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیوں ہے؟ وہ آپ جواب دے رہی ہیں موروثی عقیدے سے، آپ قرآن و سنت سے جواب دیجیے۔ یہ کئی دفعہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ لوگ نہیں سوال کرتے، پتہ نہیں کیوں، میری سمجھ میں نہیں آج تک آیا۔ آپ بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر آپ میں ٹھیک نہیں کر رہا تو میری اصلاح کریں، بتائیں بات کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں جب فکر پاکیزہ ہو جاتی ہے، عمل بعد کی بات ہے، عمل کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان پہ۔ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان حقیقی پر۔ جی، نیت کے اوپر سر۔ فکر کے اوپر، فکر کے اوپر۔ اگر فکر ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک، فکر خراب ہے تو عمل خراب، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آج مسلمانوں کی فکر ٹھیک نہیں ہے نا قرآن و سنت کے مطابق، عمل دیکھ لیں، نتیجہ ذلت بھی دیکھ لیں۔ کیوں نہیں سمجھتے بات کو آپ؟ تو تلاوت آیات میری فکر کو ٹھیک کرتی ہے، میری فکر کہ توحید کیا ہونی چاہیے، میری رسالت کیا ہونی چاہیے، آخرت کیا ہونی چاہیے،
وہ مجھے قرآن کی آیات تلاوت جب پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے سمجھتا ہوں تو پھر یہ بات مجھے واضح ہو جاتی ہے کہ میری فکر ٹھیک ہو جاتی ہے. جب میری فکر ٹھیک ہو جاتی ہے عمل خود بخود ٹھیک ہو. کیوں؟ عمل نتیجہ فکر کا ہے. لکھیں یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آپ ہم موروثی ایمان کی وجہ سے قرآن و سنت والا ایمان ہونا تو آپ میں یہ ساری تبدیلیاں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود آ جائیں گی. کیوں؟ تلاوت آیات سے جب ہمیں صحیح تصور اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ کتنا رحمان رحیم ہے مومنوں کے لیے، دنیا میں کافروں کے لیے بھی، لیکن کتنا شدید العقاب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. یہ مجھے اس وقت سمجھ آتا ہے جب میں قرآن کی آیات غور سے پڑھتی. آج میں نے صرف ایمان پہ بات کی ہے تاکہ میرا اور آپ کا ایمان قرآن و سنت والا ہو جائے بجائے موروثی کے، شعوری ایمان ہو جائے. تو وہ ایمان اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے جو ایمان قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. تو برائے مہربانی سب سے پہلا کام میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، جو بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت سے سمجھیں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آپ؟ جی سر. جی سر. نوید سلیمی صاحب، یہ آج کی گفتگو کا کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں، ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں کہ جب ایمان موروثی تھا تو کبھی نیکی میں سبقت کرنے اور برائی سے بچنے کا مکمل جذبہ نہیں ہوا. لیکن جب سے یہ قرآن سمجھا ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اسی ایمان کا وہ جو مزہ ہے نا، کہ حدیث ہے نا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا جس نے رب کو رب مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ کی وجہ سے آپ کو اپنا رہنما مان لیا اور آخرت پر یقین کر لیا. یہ باتیں اب توحید، رسالت اور آخرت میں الگ الگ آئیں گی، لیکن ایمان صرف آج جو لیکچر ہوا ہے وہ ایمان پر ہوا ہے. اور آپ اچھی طرح تیاری کر کے آئیے تاکہ کل جب میں اس پہ اگلا لیکچر ہوگا تو میں سارے سوال آپ سے ایمان کے بارے میں، اور جو آیتیں آج میں نے بتائی ہیں پڑھ کے سمجھ لیں تاکہ کل جب سوال کروں تو آپ ان آیات کو ٹھیک ٹھیک کوٹ کر سکیں. باقی ساری تفصیلات آئیں گی. توحید بھی اسی طرح تفصیل سے قرآن و سنت سے بیان ہوگا، رسالت بھی اور آخرت بھی، تاکہ میں اور اپنے اس قیمتی سرمایہ کو، ایمان کو ٹھیک کر لیں. اللہ پاک توفیق دے سر سب جی کو. انشاءاللہ. سر جی ایک سوال ہے. جی فرمائیں. سر جی وہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں ہے. سر جی اس کو اس کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے ایمان کی کیٹیگری بھائی، میں؟ آج کل سے بہتر اس وقت ہوگا جب میں اپنے ایمان میں اضافہ کروں گا. میرے ایمان میں اضافہ ہوگا سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم کہ کل سے آج جب بہتر ہوگا جب میرا ایمان اس کل سے بہتر ہوگا، میں بہتر نیکی کی طرف بڑھوں گا اور برائی سے بچوں گا. یہ ہے اس حدیث کا ایک صحیح مفہوم. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. کوئی اور سوال؟ شاباش، موقع ہے آپ کے لیے. سر اس میں ایک وہ روایت بڑی مشہور ہے، ایک صحابی کا حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو پوچھا ان سے، بھئی کیا ہوا؟ کیا جب حضور ہم آپ کے محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت
بڑا ہوا ہوتا ہے، جو ہی آپ کی محفل سے نکلتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے. تو وہ تو منافقت پہ چلے گئے تھے، کم بھی نہیں، وہ تو یہ کہنے لگے. بہرحال پھر نہیں 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 نہیں، آپ نے مفہوم جو بڑی تھا نا. پیاری حدیث کہی ہے، ذرا غور سے سنیں، غور سے سنیں. حضور اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے ہی گئے تھے کہ لوگوں کے ایمان کو تکمیل کریں، ایمان لانے والوں کی تربیت کر کے ان کے ایمان کی تکمیل کریں. تو حضرت حنظلہ جو فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ کی محفل میں ہوتے تھے تو ایمان پہاڑ جیسا مضبوط اور برائی سے لڑ جانے کا اور برائی سے اجتناب کا پکا جذبہ، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر جاتے تھے تو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، مثلا زمینداری میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کا وہ کیفیت نہیں رہتی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیفیت تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا ایمان وہ نہیں ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. یہ صحابہ کا کمال تھا کہ وہ اس ایمان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا اسی کو برقرار رکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. آج ہمارا ایمان اگر کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح تجربہ ہے، پورے اسلام آباد میں پھر لیں، جو ریڈی پہ بیچ رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو دکان میں ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جو جھوٹ بول رہا ہے. لہذا صحابہ جو ہمیں مثال ہے ہمارے سامنے، اور حضرت حنظلہ نے تو کمال کر دیا کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً پکارنا شروع، میں حنظلہ منافق ہو گیا. وہ منافق ہرگز نہیں تھے، وہ ان کو شدید احساس ہوا کہ میرے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر جی یہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے نا، ہم جب یہی ہوتا کلاس نا، میں میں ہوتے کہتا ہیں. ہوں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہاں کیونکہ ہم بھی کلاس میں ہوتے ہیں تو پوری طرح ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پھر ہم بند کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ان کاموں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ گھٹتا کے بڑھتا بندی، رہتا ہے. اللہ کی بندی، جب آپ دنیا میں خرید و فروخت کرتے ہیں آپ قرآن کے مطابق کرتے ہیں، قرآن کو یاد رکھتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ. کو یاد رکھتے ہیں. جب آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اپنے نوکروں، اپنے متاحتوں کو اللہ کے لیے، تو آپ اللہ قرآن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل الحمدللہ الحمدللہ. یہ کیسی بات کریں؟ آج کا مسلمان گھر سے باہر نکلتا ہے، پہلے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، گھر کے باہر ایمان نہیں ہے، تو کہاں سے ایمان ملے گا اس کو؟ آپ تو قرآن سے ایمان کی طاقت، فکری طاقت لے کے عملی طاقت آپ باہر جا کے اس فکری طاقت کی بنیاد پر عملی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. لیکن سر جی اس ٹائم پہ صرف ہمارے ذہنوں میں صرف ہم اپنا اسی بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ہی خوف بڑھا ہوا ہوتا ہے، بہت لیول ہائی ہوا ہوتا ہے. جیسے اب ہم لوگ جاتے ہیں درس پہ ام عبداللہ کے ہاں، تو 3-4 گھنٹے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے اور ہم تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ پڑھے ہیں صرف دین ہی پڑھ رہے ہیں. تو واپس الحمدللہ یہی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آ کے بھی پھر جو ہمارے زندگی جو سٹارٹ ہوتے ہیں، ملازم آئے گا اس کے ساتھ بھی میں نے ٹھیک طریقے سے بات کرنی ہے یا جو بھی جس طرح سے بھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی کبھی کبھی تشنگی سی ایک فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ایمان کا، اصل میں آپ اتنے ایمان والے ہیں کہ جو ہی کمی ہوتی ہے آپ کو احساس شروع ہو جاتا ہے. بے یہی شک تو یہ تو ہے. مومن کی نشانی ہے. الحمدللہ. اب بات سمجھ آ گئی ہے افشاں کہ نہیں؟ جی جی سر جی، آگے جزاک اللہ سر جزاک جی، اللہ، آگے. جزاک اللہ. بہت عمدہ بات فرمائی آپ نے. آج ایمان پہ میں نے اس لیے اتنا وقت لگایا تاکہ ہمارا ایمان قرآن و سنت والا ہو جائے. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. کل آمین. انشاءاللہ توحید آمین کریں ثم گے. آمین. سر اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قبول آمین کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا اور سمجھنا اور سننا، آمین اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ. اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی طرف
गामजन कर दे, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए आमीन परवरदिगार। आमीन आमीन सुन जज़ाकल्लाह खैर। आ जाओ भाई।